عقیدہ شفاعت حدیث شفاعت کی روشنی میں میرے واحد ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اس سلسلہ میں جو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ شفاعت ہے اس عقیدے کو اپنا کر اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں بے شمار عظمتیں اور کمالات عطا کیے ہیں، ان کمالات میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک منصب یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفیع امت بنا کے بھیجا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے، بلکہ شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے ہمارے آقا کھولیں گے۔ رب کے دربار میں سب سے پہلے شفاعت کی اجازت آپ کو ہوگی، آپ کے سوا کوئی بھی رب کے دربار میں سب سے پہلے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ شفاعت کبریٰ کا منصب اللہ نے صرف آپ کو عطا کیا، اور آپ کے بعد رب ذوالجلال نے شفاعت صغریٰ کا منصب دیگر انبیاء، اولیاء، صالحین، علماء، حفاظ کو بھی رب ذوالجلال نے شفاعت صغریٰ کا منصب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ شفاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لحاظ سے جو آج ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء کا، صالحین کا، بلکہ ہر صدی کے ہر سال میں اور ہر سال کے ہر مہینے میں اس عقیدے پر اہل حق کا اجماع رہا کہ رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے شفاعت کا جو معنی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ شفاعت کا معنی یہ ہے الشفاعۃ ہی طلب العفو، شفاعت یہ ہے کہ معافی کا طلب کرنا، اسے شفاعت کہا جاتا ہے۔ والشفاعۃ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ثابتۃ بالاخبار والاحادیث صحیحہ، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اخبار سے بھی، قرآنی آیات سے بھی اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے منصب شفاعت عطا کیا۔ شفاعت کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت کبریٰ ہے اور ایک شفاعت صغریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ یہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ قیامت کے دن کوئی نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی بھی رب کے دربار میں شفاعت نہیں کر سکے گا، یعنی جہاں اس شفاعت کی نفی ہے وہاں شفاعت کبریٰ کی نفی ہے کہ رب کے دربار میں کسی کو بھی سب سے پہلے شفاعت کا اذن نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے جو باب شفاعت کھولیں گے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور یہ شفاعت عام ہے، یعنی اس میں کافر بھی شامل ہیں کہ انہیں بھی اس شفاعت سے حصہ ملے گا کہ قیامت کے دن جب سورج
اتنا قریب ہو کر اپنی آگ برسا رہا ہوگا اور 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، تو رب ذوالجلال حساب و کتاب شروع نہیں فرما رہا ہوگا۔ تو اس وقت ہر بندے کی خواہش یہ ہوگی کہ جو بھی ہمارا فیصلہ ہونا ہے، حساب و کتاب شروع ہو، فیصلہ ہو، تاکہ اس حشر کے میدان کی جو گرمی ہے اس سے ہمیں نجات ملے۔ تو یعنی یہ حساب و کتاب شروع کروانے کے لحاظ سے جو شفاعت ہے رب کے دربار میں، یہ شفاعت کبریٰ ہے کہ کوئی نبی بھی رب کے دربار میں اس دن اس لحاظ سے سفارش نہیں کرے گا، لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو رب ذوالجلال حساب و کتاب کا سلسلہ شروع فرمائے گا۔ تو یہ وہ عام شفاعت ہے کہ جس سے مومنین کو بھی حصہ ملے گا اور جو کافر ہیں انہیں بھی اس شفاعت سے حصہ ملے گا، اس لیے اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور شفاعت صغریٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کرنے کے بعد گناہ گار جو مومنین ہیں، کافر نہیں، صرف مومنین جو ہیں گناہ گار ہیں، تو ان کی بخشش کے لیے ان کی شفاعت اللہ کے نبی بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، علماء بھی، حفاظ بھی، یہ سارے رب کے دربار میں ان کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ شفاعت صغریٰ ہے جو صرف مومنین کو ملے گی، اس میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ شفاعت مومنین کے ساتھ خاص ہے اور اس لحاظ سے عام ہے کہ یہ اللہ کے دیگر نبی بھی کر سکیں گے، اولیاء بھی کر سکیں گے، لیکن شفاعت کبریٰ کا منصب یہ صرف اور صرف رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی عطا فرمایا ہے۔ احادیث کی روشنی میں علماء نے شفاعت کی 9 اقسام بیان کی ہیں، یعنی کن کن لوگوں کو شفاعت سے فائدہ ہوگا اور کس کس طریقے سے فائدہ ہوگا، اس لحاظ سے شفاعت کی 9 اقسام علماء نے بیان کی۔ ان میں سے سب سے پہلی شفاعت یہ ہے کہ حساب و کتاب شروع کروانے کے لیے شفاعت کرنا، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شفاعت بہت سے غلاموں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمانا، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمانا۔ تو یہ بھی شفاعت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملے گی۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یوں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے تو حضور نے صحابہ میں یہ اعلان کیا، ان اللہ وعدنی عز وجل ان يدخل الامت ان يدخل الجنت من امتی 400,000 بلا حساب، کہ رب ذوالجلال نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ خلق کائنات جل جلالہ میری امت میں 4 لاکھ بندوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ 4 لاکھ بندوں کو، اب 4 لاکھ بندوں کا بغیر حساب کے جنت میں چلے جانا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آپ کی امت تو لاکھوں کروڑوں میں، اربوں خربوں میں ہوگی، یہ 4 لاکھ تعداد تو بڑی تھوڑی ہے، محبوب زدنا، کرم کرو یہ تعداد بڑھا دو۔ اب دیکھو صحابہ کا عقیدہ، جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ رب کے دربار میں یہ درخواست کریں تو اللہ تعداد بڑھا بھی سکتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے، زدنا، محبوب تعداد بڑھا دو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یوں ہاتھوں کو ملا کے فرمایا، لو ابو بکر اتنے اور بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ پہلے تعداد بیان کی، اب دوسری مرتبہ تعداد بیان نہ کی، بلکہ فرمایا یوں چلو بنا کے فرمایا کہ اتنے اور بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ جب یہ کہہ کے بیٹھ گئے تو دوسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر پھر عرض کرتے ہیں، محبوب زدنا، تعداد بڑھا دو۔ میرے محبوب نے پھر چلو بنایا، فرمایا ابو بکر اتنے اور بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔
تیسری مرتبہ حضرت صدیق اکبر پھر کھڑے ہوئے. جب کھڑے ہوئے تو کہا زدنا، محبوب تعداد بڑھا دو. تو ادھر سے حضرت عمر بول پڑے، کہنے لگے مہ یا ابا بکر، ابو بکر بس بھی کریں، کیوں بار بار زدنا زدنا کہتے ہو؟ سنو میرا عقیدہ کیا ہے. حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر میرا عقیدہ یہ ہے، جب نبی نے پہلی مرتبہ یوں چلو بنا کے فرمایا تھا ابو بکر اتنے اور، تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہی حضور کے ہاتھوں میں ساری امت جمع ہو گئی، اب دوسری بار بچا ہی کوئی نہیں، تو زدنا کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. اب جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ پہلی مرتبہ ساری امت محبوب کے ہاتھوں میں آ جائے گی، دوسری بار تو بچے گا کوئی نہیں، تو زدنا کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں حضور کے سامنے ہوئی، اگر ان کے ہاتھ بھی ہمارے ہاتھوں جیسے ہوتے تو میرے آقا فرما دیتے اے عمر پہلی مرتبہ ساری امت کو میں کیسے نکال سکتا ہوں، مجھے تو بار بار نکالنا پڑے گا. نہیں، بلکہ جب حضرت عمر نے یہ کہا تو میرے محبوب حضرت صدیق اکبر سے فرمانے لگے سادہ کا عمر، سادہ کا عمر، اے ابو بکر جو عمر نے کہا ہے وہ حق کہا ہے، سچ کہا ہے. یقیناً اللہ نے میرے ہاتھوں کو یہ وسعت دی ہے کہ پہلی مرتبہ ساری امت میرے ہاتھوں میں سما سکتی ہے. تو دوسری شفاعت یہ ہے کہ جب غلاموں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمانا. اور تیسری قسم یہ ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، ترازو میں جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو نیکیاں اور گناہ برابر، انہیں حاجت ہوگی کہ مزید اگر نیکیاں مل جائیں تو وہ بندہ جنتی بن جائے. تو اس وقت میرے آقا ان کی نیکیوں کا پلڑا باری فرما کے ان کی شفاعت فرمائیں گے. اور چوتھے نمبر پر شفاعت یہ ہے کہ جو جہنم کے مستحق بن چکے ہوں گے، جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، میرے آقا ان کی شفاعت کر کے انہیں جنتیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے. اور پانچویں نمبر پہ شفاعت یہ ہے کہ جو دوزخ میں گر جائیں گے، چلے جائیں گے اور وہاں پکار رہے ہوں گے، اس لیے پکاریں گے کہ انہیں پتا ہے کہ کوئی یہاں سے بھی نکال سکتا ہے. ہوں گے مومن لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائیں گے. اور چھٹے نمبر پر شفاعت یہ ہے صالحین جو پہلے سے جنتی ہیں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے حضور ان کی بھی شفاعت کریں گے. اور ساتویں نمبر پر شفاعت یہ ہے کہ سارے جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے لیکن جنت کا دروازہ ابھی کھلے گا نہیں، تو جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی حضور شفاعت فرمائیں گے. اور آٹھویں شفاعت یہ ہے کہ اہل مدینہ سے مراد وہ نہیں جو اب وہاں پہ قابض ٹولہ وہاں پہ مسلط ہے، اہل مدینہ سے مراد وہ ہے جو حضور کی شفاعت کو بھی مانے. اہل مدینہ سے مراد وہ ہے کہ جن کے نزدیک مدینہ شریف میں رہنا باعث برکت ہو، اور وہ جن کا یہ ہو کہ گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کیوں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کرو، یہ تو محض ایک پتھر ہے. جن کی حیثیت وہاں یہ ہے اگرچہ وہاں رہتے ہیں، وہ اہل مدینہ میں ان کا ذکر نہیں ہے. اہل مدینہ سے مراد یہ ہے جو حضور کی شفاعت بھی مانے، اور یہ تو باقاعدہ حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں میری شفاعت کا منکر ہو، قیامت کے دن اسے میری شفاعت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. قیامت کے دن شفاعت اسے ہی ملنی ہے جو دنیا میں رہ کے میری شفاعت کی تقریر بھی کرتا ہو اور تقریر سن کے اس کو تسلیم بھی کرتا ہو. جو دنیا میں شفاعت مانے، قبر و حشر میں، میدان معاشر میں شفاعت اسے ہی ملے گی. فرمایا اہل مدینہ اور زائرین کو میرے آقا اپنا قرب خاص دینے کے لیے ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے. اور 9ویں نمبر پر بعد کافروں کی بھی حضور شفاعت کریں گے، لیکن ان کے صرف عذاب کی تخفیف کے لیے. یہ نہیں کہ وہ جہنم سے نکالے جائیں،
کافر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ حضور ان کے عذاب کو ہلکا کرنے کے لیے، بلکہ مسلم کے اندر حدیث ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ کئی تو ایسے ہیں کہ میری شفاعت سے کافروں کو بھی حصہ ملا، پہلے وہ سارے کے سارے جہنم میں تھے، میری وجہ سے اب جہنم صرف ان کے ٹکنے تک رہ گئی ہے۔ یعنی کافروں کو بھی اس لحاظ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے حصہ ملے گا۔ آج کچھ لوگ اور کوئی طبقہ ایسا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا منکر ہے، اور قرآن کی وہ آیات جو کافروں کے بارے میں، وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں وہ آیتیں لگا کر کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الشافعین، کہ قیامت کے دن کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ یہاں یہ ہے کہ جو شفاعت کافر ایک دوسرے کی کرے ان کی شفاعت نفع نہیں دے گی، جو بغیر اذن کے شفاعت کریں ان کی شفاعت نفع نہیں دے گی، اور جن کی ڈیوٹی رب نے خود لگائی ہو وہ شفاعت کریں تو اللہ ان کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا۔ اور اس سلسلہ میں حدیثیں تو کئی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ، یہ بخاری میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ فرمایا ان میں سے ایک چیز یہ ہے اعطیت الشفاعہ، اللہ نے مجھے شفاعت کا اختیار دیا ہے، مجھے شفاعت عطا کی۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے، حضور فرماتے ہیں حضرت جبریل امین آئے اور آ کے مجھے رب کا سلام کہا، اور پھر عرض کرنے لگے کہ محبوب اللہ نے آپ کو 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا، 2 چیزیں ہیں ان میں سے آپ ایک اختیار کر لو۔ وہ 2 کون سی ہیں؟ حضرت جبریل کہنے لگے محبوب ایک یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لو، آدھی کا ہم حساب ہی نہیں لیں گے، بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں گے، اور آدھی کا ہم حساب لیں گے۔ ایک اختیار تو یہ ہے، یا تو آدھی امت لے لو بغیر حساب کے جنت میں جائے گی، یا دوسری چیز یہ ہے کہ شفاعت کا اختیار لے لو، شفاعت کا اختیار۔ تو صحابہ نے پوچھا محبوب پھر آپ نے کس چیز کو لیا؟ میرے آقا فرماتے مجھے آدھی نہیں چاہیے، مجھے تو جنت میں پوری چاہیے۔ میں نے آدھی نہیں لی، اخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ اب شفاعت میں رب نے پابندی نہیں لگائی، اتنوں کی کرنی ہے تو قبول ہوگی، اتنوں کی کرو گے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ اور مجھے اللہ نے شفاعت کا اختیار دیا، فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا اس وقت تک میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا، میں سب کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اور ایک حدیث میں آئے لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو تو اپنا پتہ نہیں، وہ اوروں کی شفاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں میں نے کتنوں کی شفاعت کرنی۔ اب ذرا گننا انگلیوں پہ کتنوں کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اشفع یوم القیامہ لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر۔ فرمایا قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا کتنوں کی؟ فرمایا پوری روئے زمین پہ جتنے درخت ہیں، جتنے درخت ہیں، آگے واو عطف کا ہے اور جمعیت کا ہے۔ ذہن میں آیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کوئی درخت گن لے اور درختوں کی تعداد میرے امتیوں سے کم ہو اور میرے امتی زیادہ ہو۔ فرمایا جتنے درخت ہیں اتنوں کی، من حجر، فرمایا صرف درخت ہی نہیں اور جتنے پتھر ہیں ان کی تعداد کے مطابق۔ فرمایا صرف پتھر ہی نہیں، جتنے ذرات ہیں ان کی ذرات کی تعداد کے برابر میں اپنے امتیوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے کے جاؤں۔ اور آج بالخصوص جو حدیث شفاعت ہے کہ جس کے لحاظ سے آج ہم نے بالخصوص گفتگو کرنی ہے، وہ حدیث جو ہے ہی حدیث شفاعت کے نام سے مشہور۔ آج یہ حدیث اگرچہ آپ نے پہلے بارہا
علماء سے سنی ہوگی، لیکن آج اپنے اس موضوع کے لحاظ سے اس حدیث کو بیان کر کے ہم اپنے عقیدہ شفاعت کا جو حضور کے بارے میں ہے اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم منکروں میں نہیں محبوب، ہم تمہاری شفاعت ماننے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے شفاعت کا بیان سن سنا کر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں بھی اپنے نبی کی شفاعت عطا فرمائے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر صحاح ستہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کی سند اتنی پاورفل ہے کہ کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث بخاری میں بھی ہے، لیکن افسوس کہ وہ جو اندھیرے میں بیٹھ کے بخاری پڑھے انہیں ایسی حدیثیں نظر نہیں آتی، اور جو حضور کے عشق کی شمع روشن کر کے پڑھے انہیں ہر حدیث میں عظمت مصطفیٰ مل جاتی ہے۔ اب یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحبس المؤمنون یوم القیامہ، قیامت کے دن مومنین کو روک دیا جائے گا، یعنی قیامت کا دن مومن میدان محشر میں رکے ہیں، نہ حساب و کتاب کا سلسلہ، نہ جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، نہ جنتی جنت میں، ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوگا، حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا، میدان محشر میں سارے رکے ہوئے ہیں، حتی یہم الناس، یہاں تک کہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اتنی شدت کی گرمی، نیچے تانبے کی زمین، اوپر سورج، اب یہ پریشانی ہے سب کے لیے، تو لوگ پریشان ہوں گے۔ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا، لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہم کسی کو اپنا سفارشی بنائیں، رب کے دربار میں جو ہماری سفارش کرے۔ اب دیکھو میدان محشر میں سب کا عقیدہ یہ ہوگا کہ کوئی رب کے دربار میں سفارش کرے تو اللہ اس کی شفاعت سن لے گا، اور یہ تو میدان محشر والوں کا بھی عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکے گا، یہاں تو جب جان پہ بنی ہوگی تو پھر کافر بھی کہیں گے کوئی ڈھونڈو جو رب کے دربار میں یہ سفارش کر دے کہ ہمارا حساب و کتاب ہی شروع ہو جائے۔ وہاں جو آج منکر ہیں وہ بھی کہیں گے ڈھونڈو کون کرے گا رب کے دربار میں سفارش، تو لوگ کہیں گے ہم یوں کرتے ہیں کہ فَيَأْتُونَ آدم، حضرت آدم کے پاس چلے جاتے ہیں، کیوں انت آدم، آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے پاس جا کے سارے جب آئیں گے آ کے کہیں گے انت آدم ابو الناس، اے حضرت آدم آپ تمام لوگوں کے ابو ہیں، تمام لوگوں کے باپ ہیں، آپ سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، خلق اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے دست قدرت سے آپ کو پیدا کیا، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، اللہ نے آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ یہ ساری شانیں حضرت آدم علیہ السلام کی امت ان کے سامنے بیان کرے گی، اور وہ کہیں گے اشفع لنا عند ربک حتی یریحنا من مکاننا، اے آدم آپ اپنے رب کے دربار میں ہماری سفارش کریں کہ اللہ اس جگہ سے تو ہمیں نجات دے، یہاں ٹھہرنا بڑا مشکل ہے، آپ رب کے دربار میں سفارش کر دیں کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ اب حضرت آدم کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، جس کا معنی یہ ہے میں آج تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، لَسْتُ هُنَاكُمْ، میں تمہارے اس کام کے لیے یہاں نہیں آیا، لَسْتُ میں نہیں ہوں، هُنَاكُمْ تمہارے لیے، میں تمہارے اس کام کے لیے یہاں نہیں آیا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کہیں گے اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہماری رہنمائی کریں، پھر کہاں جائیں؟ تو حضرت آدم کہیں گے وَلَٰكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ روئے زمین پر اللہ کے پہلے نبی ہیں،
یعنی الی اہل الارض، اللہ کے پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو ان کے پاس چلے جاؤ۔ سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آ کے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں۔ حضرت نوح کہیں گے لست ہناکم، میں بھی تمہارے اس کام کے لیے یہاں نہیں آیا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ تو لوگ کہیں گے کہ پھر بتاؤ کہاں جائیں؟ وَلَٰكِنْ نُؤْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَٰنِ، تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلنا۔ حضرت ابراہیم کے پاس سارے لوگ آ جائیں گے۔ اب جس وقت وہاں آئیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے لست ہناکم، میں اگرچہ رب کا خلیل ہوں، اگرچہ خلیل اللہ ہوں، لیکن آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی تمہارے اس کام کے لیے نہیں آیا۔ یہاں تک کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ بھی کہیں گے لست ہناکم، میں بھی تمہارے اس کام کے لیے نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے لست ہناکم، میں بھی تمہارے اس کام کے لیے نہیں آیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے پاس امت باری باری جائے گی، ہر نبی کہے گا لست ہناکم، لست ہناکم، میں تمہارے اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے آؤ میں تمہیں بتاؤں، آج میدان محشر میں رب کے دربار میں جس نے تمہاری شفاعت کرنی ہے وہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نہیں، وہ ہے جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے وَلَٰكِنِ مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، جاؤ ان کے پاس جن کی شان یہ ہے کہ جن کے صدقے رب نے اگلوں پچھلوں سب کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں میری طرف بھیجیں گے، کہتے فَيَأْتُونِي، سارے اکٹھے ہو کے میرے پاس آ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں فَاسْتَأْذَنَ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ، سارے انہیں کسی اور کے پاس بھیجیں گے، لیکن جب میرے پاس آئیں گے تو میں یہ نہیں کہوں گا لست ہناکم، میں تو کہوں گا آنا لہا، آؤ میرے پاس، میں تو آیا ہی اسی کام کے لیے، آنا لہا، آؤ میں تو آیا ہی اسی کام کے لیے ہوں، میں تو منتظر ہوں، تم کہاں پھرتے رہے، مجھے تو بیچا ہی میدان محشر میں تمہاری شفاعت کے لیے گیا ہے، آنا لہا۔ بقیہ کہیں گے لست ہناکم، لست ہناکم، میرے آقا کہیں گے آنا لہا، میں تو آیا ہی اس کام کے لیے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے دربار میں اجازت طلب کریں گے، فَيُؤْذَنُ لِي، حضور فرماتے ہیں مجھے اجازت دی جائے گی اور میں اس خاص مقام پہ جلوہ گر ہوں گا جہاں میں رب کا دیدار کروں گا۔ حضور کہتے ہیں جب میں رب کو دیکھوں گا میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں پڑ جاؤں گا، اور اتنی دیر جب تک میرا رب چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں پھر میرا رب مجھ سے فرمائے گا ارفع محمد، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھانا سجدے سے، وَقُلْ، اور بول کیا کہتے ہو، بول تسمع، جو کہو گے سنا جائے گا، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، جس کی شفاعت کرو گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، وَسَلْ تُعْطَىٰ، آج جو مانگو گے ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں فَأَرْفَعُ رَأْسِي، پھر میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور پھر میں رب کے دربار میں شفاعت کروں گا۔ کتنوں کی؟ فرمایا اتنوں کی کہ حضور فرماتے ہیں حدیث طویل ہے، حتی ما یبقى فی النار الا من قد حبسہ القرآن
فرمایا اتنوں کی شفاعت کروں گا، بس جہنم میں صرف وہی رہ جائے گا جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اس کے سوا میں سب کو نکال کے جنت میں داخل کرا دوں گا۔ تو میں صرف کافر ہی رہ جائیں گے، بقیہ میں سب کو نکالوں گا۔ اور ایک حدیث کے اندر جو اس سے اگلی حدیث ہے، اور یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اس کا مضمون تھوڑا سا جدا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا پہلی مرتبہ تو میرا رب مجھ سے فرمائے گا محبوب اپنا سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگتے ہو۔ کہتے ہیں میں رب کے دربار میں اپنے امتیوں کی سفارش کروں گا تو میری شفاعت سے ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اسے بھی جہنم سے نکال لوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ نکل جائیں گے میں پھر سجدے میں سر رکھوں گا دوسری مرتبہ، اللہ پھر فرمائے گا محبوب سر اٹھا، مانگ جو مانگتے ہو۔ حضور فرماتے ہیں دوسری مرتبہ میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی، رائی کا دانہ تو بڑا ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، میری شفاعت سے وہ بھی جہنم سے نکلنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تیسری مرتبہ میں پھر سجدے میں سر رکھوں گا، پھر شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے اب کون کون نکلیں گے؟ حضور فرماتے ہیں من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ وخردل من ایمان، جس تین مرتبہ فرمایا جس کے دل کے اندر رائی اور ذرہ سے بھی کم 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 ایمان ہوگا میں اسے بھی نکال کے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ ذرہ سے بھی 3 درجے کم ایمان ہو اسے بھی جنت میں داخل فرماؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ میں پھر سجدے میں سر رکھوں گا۔ فرمایا اب کون نکلے گا؟ اللہ فرمائے گا محمود شفاعت کر، اب بھی تیری شفاعت مانی جائے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں یا ربی اذن لی، اے اللہ مجھے اذن دے، مجھے اجازت دے، من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اجازت دے میں اسے بھی جنت میں داخل کر دوں۔ ایک بار بھی زندگی میں اس نے کلمہ پڑھا ہے تو حضور فرماتے ہیں رب یہ نہیں فرمائے گا نہیں اس کی اجازت نہیں مل سکتی، میرے محبوب نے 1 2 3 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا ولیکن وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میرے رب کے جلال کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، اس کی عظمت کی قسم، جس نے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے میں اس کی شفاعت کر کے اسے بھی جنت میں لے کے جاؤں گا۔ دیکھو اب یہ ایک حدیث نہیں، اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہگار امتیوں بلکہ فرمایا میری تو شفاعت ہے ہی ان کے لیے جو میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اب یہاں اس حدیث پہ چند مسائل نکلتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیگر سارے نبی، کسی حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر انبیاء کے پاس جاتے ہیں تو وہ لفظ کے بولتے ہیں لست ہناکم، اور کسی حدیث کے اندر یہ ہے لست لہا کہ ہم تو اس کام کے لیے نہیں ہیں، میں تو اس کام کے لیے یہاں نہیں آیا میدان معاشر میں، اور یا کوئی نبی بھیجے گا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ لیکن میرے آقا میرے امام کہتے ہیں دیگر انبیاء کی زبانوں پہ اذهبوا الی غیری ہوگا اور میرے آقا کی زبان پہ آنا رہا ہوگا۔ حضور فرمائیں گے کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، آؤ میرے پاس، میں تو آیا ہی اسی کام کے لیے۔ اب میدان محشر کا
50,000 سال کا ایک دن، حساب و کتاب تو ایک لمحے میں ہو جائے گا، اتنا لمبا دن اللہ نے کیوں بنایا؟ تو میرے امام کہتے ہیں یہ اتنا لمبا دن اللہ نے اپنے نبی کی شانیں دکھانے کے لیے بنایا۔ اب دیکھو نا، ٹائم تو لگے گا نا، امت کو حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، پھر حضرت موسیٰ کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس، ٹائم تو لگنا ہے۔ تو اللہ پہلے محبوب کے پاس بھیج دے تاکہ معاملہ جلدی کلیئر ہو جائے۔ تو اللہ نے اتنا لمبا دن بنایا اس لیے ہے، فقط اتنا ہی مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور میرے امام کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اب پھر دیکھو، اب کئی محدثین نے یہ حدیث بیان کی، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، دیگر ائمہ نے بیان کی۔ کیا مجھے بتاؤ میدان معاشر میں امام بخاری نہیں ہوں گے؟ بتاؤ، امام مسلم نہیں ہوں گے؟ کیا جس راوی نے یہ حدیث بیان کی حضرت انس بن مالک نہیں ہوں گے؟ کیا جو علماء تقریروں میں سناتے ہیں وہ نہیں ہوں گے؟ اور آج آپ نے سنی ہے آپ نہیں ہوں گے؟ سارے ہوں گے۔ لیکن نہ وہاں امام بخاری کہیں گے، نہ حضرت انس بن مالک کہیں گے کہ یہ تو حدیث ہم تک پہنچی ہوئی ہے، آدم کے پاس جانا آج کام نہیں کرے گا، کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو، پہلے ہی حضور کے پاس آ جاؤ۔ امام بخاری بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مقررین بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، سب کو یہ حدیث یاد ہے آج۔ لیکن میدان معاشر میں کوئی بھی نہیں کہے گا بھئی نہ جاؤ، کوئی مشورہ نہیں دے گا، آدم کے پاس نہ جاؤ، موسیٰ کے پاس نہ جاؤ، حضرت عیسیٰ کے پاس نہ جاؤ، ٹائم ضائع ہوگا، آؤ اولن ہی حضور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کام یہاں بننا ہے اس لیے کہ ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے، کوئی بھی بیان نہیں کرے گا، سارے ہوں گے، کوئی بھی بیان نہیں کرے گا۔ مفتی احمد یارخان نعیمی نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ اللہ اس دن سب کو یہ حدیث بلا دے گا، سب بھول جائیں گے، کسی کو یاد نہیں رہے گا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں، اگر حضور کے پاس ڈائریکٹ آ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی پھر منکر یہ کہہ دے، کوئی وہابی، کہ حضور کے پاس آ گئے، یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں تھا، اگر آدم کے پاس جاتے کام پھر بھی بن جاتا، موسیٰ کے پاس جاتے کام پھر بھی بن جاتا، عیسیٰ کے پاس جاتے کام پھر بھی بن جاتا۔ اللہ نے دکھایا آج آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کے در پہ جاؤ، تمہیں بھی پتا چلے کام کہاں بنتا ہے۔ آج نہ آدم کے در پہ بنے گی، نہ خلیل و ذبیح کے در پہ، آج بنے گی تو آمنہ کے نام کے در پہ بنے گی۔ توجہ، ٹائم کم ہے۔ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا کوئی شفیع نہیں؟ یہ راز کیسے کھلتا؟ یہ راز کیسے کھلتا کہ ان کے سوا کوئی شفیع نہیں؟ اپس نہ اوروں کے تپیتا ہونا تھا۔ تپیتا کا معنی ہوتا ہے پریشان ہونا۔ اوروں کے پاس جا کے اگر پریشان نہ ہوتے تو پھر یہ راز کیسے کھلتا کہ آج جو شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے تو آمینہ کے لال نے کھولنا ہے۔ اور میرے امام کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی کہ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ مخلوق کو پھیرنا کہ جاؤ سب کے ڈر سے ہو کے آؤ۔ آج تمہیں پتا چلے میں نے جسے شفاعت کبریٰ کا اذن دیا ہے وہ صرف میرا محبوب ہے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی کہ یہ بے خبری کہ یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور یہ عجب معاملہ ہے، پہلے ہم حضور کو ڈھونڈیں گے اور پھر وقت آئے گا کہ حضور ہم گناہگاروں کو ڈھونڈیں گے۔ اللہ خدایا تیرے حشر کے میدان کے صدقے، خدایا تیرے حشر کے میدان کے صدقے میں جن کی جستجو میں
میں ہوں وہ آپ مجھے ڈھونڈتے ہیں، میں جن کی جستجو میں ہوں وہ آپ مجھے ڈھونڈتے ہیں۔ پہلے مخلوق حضور کو ڈھونڈے گی، پھر جب حضور شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے پھر میرے آقا خود جہنمیوں کی صفوں میں اپنے غلاموں کو ڈھونڈیں گے، کبھی میزان پہ کبھی حوض کوثر پہ۔ جب صحابہ نے پوچھا محبوب میدان معاشر میں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ڈھونڈ لینا جہاں میرے غلاموں کے نام اعمال تولے جا رہے ہوں، مجھے وہاں دیکھ لینا، اگر وہاں نہ ہوں تو حوض کوثر پہ دیکھ لینا، وہاں نہ ہوں تو پرسرات پہ آ جانا۔ میری امت گناہوں کی وجہ سے کٹ کٹ کے جہنم میں گرنے کے لگیں گے، میں تھام کے پرسرات سے گزار کے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اور میرے امام کہتے ہیں حشر کے میدان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا منظر پتہ کیسا ہوگا؟ جب حضور جہنمیوں کو جہنمیوں کی صفوں سے نکال کے جنت میں بھیجیں گے تو منظر کیا ہوگا؟ ادھر متقی پرہیزگار بھی رشک کریں گے، اور میرے امام نے نقشہ کھینچا، کیا ہی ذوق افزاں شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ کہ متقی پرہیزگار بھی کہیں گے ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے کتنا یہ خوش نصیب امتی ہے، جہنمیوں کی صفوں میں کھڑا تھا، محبوب آئے ڈھونڈ کے ہاتھ پکڑا اور جنتیوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا، یہ کتنا خوش قسمت ہے۔ ادھر سے متقی نکلیں گے جنتیوں کی صفوں سے، جہنمیوں کے پاس آ جائیں گے، آ کے کہیں گے اپنے تھوڑے سے گناہ ہمیں بھی دے دو تاکہ میں گناہگار بن جاؤں، میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں نبی کی شفاعت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا ہی ذوق افزاں شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ، گناہ قرض لیں گے، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اور میرے امام کہتے ہیں کل کو حوض کوثر پہ، پھر میزان پہ، پھر پلسرات پہ محبوب جب شفاعت کریں گے، کئی ابن تیمیہ جیسے اور ذاکر نلائق جیسے اور مرزا جہلمی جیسے دیکھ کے کہیں گے اچھا ان کا یہ مقام ہے، وہ تمنا کریں گے ہمیں بھی شفاعت مل جائے، آج ہم مان گئے۔ تو میرے امام کہتے ہیں اس دن ماننا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اس دن ماننا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور آپ کے ذوق کے لیے قبر میں 3 سوال ہیں، قبر میں 3 سوال ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ اب دیکھو نجات نہ پہلے سوال کے جواب میں ہے نہ دوسرے سوال کے جواب میں ہے، دونوں جواب صحیح ہوں بندہ پھر بھی جہنم میں جا سکتا ہے، اس لیے کہ لازمی سوال تیسرا ہے، اسی لیے اسے اینڈ پہ رکھا بتانے کے لیے یہ 2 اہم نہیں، اہم آخری ہے۔ اور وہ پتہ سوال کیا ہے؟ ماں حضور کا دیدار کروا کے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، من ربو کا معنی یہ ہے بتا تیرا رب کون ہے، اس کا یہ مطلب نہیں بتا دنیا میں رب کس کو مانتا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا دنیا میں کس کو مانتا تھا، پوچھا جائے گا دنیا میں جس کو بھی مانتا تھا آج جواب صحیح دے لے بخشا جائے گا، من ربو کا بتا آج کس کو رب مانتا ہے۔ لیکن حضور کے بارے میں جب فرشتوں نے کھینچ کے روح نکالی ہو اس وقت کوئی مان جائے مرزا جہلمی جیسا، ابن تیمیہ جیسا، عبد الوہاب نجدی جیسا کہ یہ تو مسلک سچا نہیں تھا، مسلک تو سنیوں کا ہی سچا ہے، تو پھر قبر میں محبوب آئیں تو کہیں یہ تو ہمارے آقا جیسا تو کوئی نہیں۔ تو فرشتوں نے اسی لیے پوچھا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ نہیں پوچھا جائے گا بتا اب کیا کہتا ہے، پوچھا جائے گا زندگی میں کیا کہا کرتا تھا، جب زندہ تھا تب کیا کہا کرتا تھا، اب
اب نہیں، اب تو تو مان ہی گیا، بتا کیا کہا کرتا تھا جب فتوے دیتا تھا؟ تب فتوے کیا دیتا تھا؟ تقریر کیا تھی، تحریر کیا تھی؟ تقریروں میں انہیں شفیع مانتا تھا یا نہیں؟ کبھی شفاعت کی تقریر کی بھی تھی یا نہیں؟ کبھی ان کے علم غیب کی تقریر کی تھی؟ بتا دنیا میں کیا کہتا تھا؟ آج نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ من ربو کا، دنیا میں کسی کا رب مانتا ہو آج جواب ٹھیک دے لے، بخشا جائے گا، لیکن نبی کے بارے میں آج نہیں، دنیا میں بتا انہیں کیا مانتا تھا، وہ تقریر پھر سنانی پڑے گی۔ اور اللہ کے فضل سے ہمیں اپنی قسمت پہ رشک ہے کہ ہم قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے جامعہ مسجد نور میں کی ہوئی تقریر بھی پڑھ کے سنا دیں گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔